وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان۔ اب یہاں سے بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھیے تو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا کہ بعض موقعوں پر یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں 7 راتوں میں، بعض میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ 9 باقی ہوں، 5 باقی ہوں۔ اسی طرح بعض اور روایتیں بھی آئیں گی اس نوعیت کی۔ طاق راتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روایتوں کو ہمیشہ جمع کر لینا چاہیے، واضح ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف العشر الاول من رمضان، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، پھر اس کے بعد جو ایک خاص طرح کا خیمہ سا بنا ہوتا تھا اور اون کا عام طور پر، اس میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے 10 دنوں میں کیا، پھر درمیان کے 10 دنوں میں کیا۔ ثم اطلع راسا، پھر ایک دن آپ نے اپنے خیمے سے یا اس قبے سے جو اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا اس میں سے اپنا سر نکالا، فقال، اور فرمایا انی اعتکف العشر الاول، میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا ہوں، التمس هذه اللیلہ، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ میں یہ رات کسی طرح پالوں، یعنی آپ کا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ پہلا عشرہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رات آئے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، فرمایا اس کے بعد میں درمیان کے عشرے کا اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں۔ ثم اتیت، پھر پھر میرے پاس کچھ اطلاع آئی، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، یعنی میری اس تگ و دو کو، میری اس اللہ تعالیٰ کے اس خاص وقت کو تلاش کرنے کی خواہش کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی کی گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی رویا ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، یہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف ختم نہیں کر رہا، وہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری رکھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری عشرے کی طرف توجہ ہے یہ دلائی گئی، یعنی اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فقد اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، فرمایا کہ مجھے یہ رات کچھ دکھا بھی دی گئی، یعنی رویا میں، جیسے کہ صحابہ کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دکھائی گئی۔ ثم انسیت، پھر میں بھلا دیا گیا، یعنی وہ اس طرح میرے ذہن میں تازہ نہیں رہی۔ جس طرح کہ آپ کوئی رویا دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا یاد رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھلا دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کیا دیکھا۔ تو فرمایا کہ وقد رأیتنی اسجد فی ماء و طین من صبیۃھا، یعنی جب میں نے وہ رویا دیکھا تو میں جب صبح کے وقت اٹھا تو میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اس کی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گویا پانی میں اور مٹی میں، یعنی کیچڑ سا ہے، اس میں بارش ہوئی ہے تو اس میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس لیے اب اس کو آخری عشرے کی راتوں ہی میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے میری کچھ رہنمائی ہوئی۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ نے رمضان کا سن کر، لیلۃ القدر کا سن کر خود کوشش کی ہے کہ وہ وقت میسر ہو جائے، پھر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر اس کے بعد کچھ رہنمائی ہوئی، پھر فرمایا کہ رہنمائی کی صورت یہ ہوئی کہ گویا ایک رویا دیکھا، وہ بھی بھول گیا، لیکن رویا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں، اور کہاں سجدہ ریز ہوں؟ فی ماء و طین من صبیۃھا، یعنی صبح کے وقت یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ایسے اس کو تلاش کیا کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے
پچھلی نشست میں پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے۔ پھر اپنا ایک رویا آپ نے سنایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویا میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا، لیکن رات مجھے بھلا دی گئی۔ چنانچہ پھر یہ تاکید فرمائی کہ فَلْتَمِسُوهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَلْتَمِسُوهُ فِي كُلِّ وِتْرٍ، یعنی آخری 10 راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں۔ تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے، یعنی اس بات کی جستجو کہ وہ رات کون سی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں، وہ سب گویا ایک بندہ حق کا، ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے، رد عمل ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے۔ تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، چنانچہ اس میں اعتکاف کیا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا۔ کیوں خیال ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں بھی کب ہے؟ اس سے پیچھے جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں یا طاق راتوں میں تلاش کریں۔ پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں یا 6 راتیں رہ جائیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات خوب بارش ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی؟ یعنی کھجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی۔ فوقف المسجد، چنانچہ وہ جگہ جگہ سے ٹپکنے لگ گئی۔ فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والتین من سبیۃ 21۔ اب یہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے، بلکہ میری ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور آپ کی پیشانی پر یا آپ کی جبین پر کچھ آثار تھے پانی کے اور کیچڑ کے، اور یہ 21ویں کی صبح تھی۔ اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے بھلا دیا گیا، لیکن جو آپ نے اپنا رویا بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر بارش کی وجہ سے اور مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے جو کچھ رویا میں دیکھا گیا تھا وہی صبح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ لیا ہے، تو یہ پھر ہونی چاہیے رات۔ یہ بھی ایک اندازہ اور ایک قیاس ہے، یعنی کوئی متعین بات نہیں کہی گئی، بلکہ وہی جو باتیں یا علامتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے صحابہ بھی قیاس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کچھ ایما بیان فرما رہے ہیں اور کہیں آپ قیاس فرما رہے ہیں۔ تو یہ کون سی رات تھی؟ یہ 21ویں کی رات تھی۔ تو اس کی صبح کو رات کی بارش کی وجہ سے جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ آثار نظر آئے، اسی طرح سے کچھ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے۔